پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے آج اچھی خبر ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات سے متعلق اہم پیش رفت میں آج امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر ان کی حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جب سے صدر بائیڈن نے صدارت سنبھالی ہے، یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی کسی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے براہ راست رابطہ کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کا منصب سنبھالنے کے بعد یقینی طور پہ یہ پہلی کمیونیکیشن ہے جو کہ امریکی صدر کی جانب سے ہوئی ہے۔ اس اہم خط میں صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور ہمارے لوگوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ایک نہایت اہم ہے۔ خطے میں سیکیورٹی کے لیے مشترکہ کاوش کا عزم کرتے ہوئے امریکی صدر نے لکھا کہ موجودہ وقت کے عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ دونوں ممالک معاشی ترقی، صحت و تعلیم سے متعلق مشترکہ ویژن کو مل کر فروغ دیں گے۔ امریکہ پائیدار زرعی ترقی، آبی نظام اور 2022 کے سیلاب کے تباکل اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھے گا۔ صدر بائیڈن نے لکھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ و ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ 10 روز قبل امریکی کانگریس کے خارجہ امور کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا تھا۔ اجلاس میں جہاں 8 فروری کے انتخابات کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، وہیں امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سمیت تمام اراکین کانگریس نے پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت پر زور بھی دیا۔ بے شک آج کی پیش رفت پاک امریکہ تعلقات کی تعمیر نو کا ایک عظیم موقع ہے، ورنہ اس سے قبل صدر بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات میں سرد مہری دیکھی جا رہی تھی، جس کا آغاز عمران خان کے دور حکومت میں ہوا۔ عمران خان کی حکومت میں رہنے تک صدر بائیڈن نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ عہدے سے برطرفی کے بعد عمران خان کے سائفر بیانیے اور امریکی سازش کے الزامات نے بھی پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں ایک ہیجان پیدا کیا تھا۔ تاہم 2 سال قبل نون لیگ کی PDM حکومت کے دور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر بائیڈن کی ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہونے والی اس مختصر سی ملاقات کے بعد بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ گزشتہ سال دسمبر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اپنے پہلے سرکاری دورے پہ امریکہ گئے تھے، اور اس وقت مسلسل یہ امید تھی کہ آرمی چیف کا دورہ پاک امریکہ تعلقات میں جاری سرد مہری کو ختم کرنے میں سود مند ثابت ہوگا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں خارجہ امور، اسٹریٹجک امور کے بہت ہی تجربہ کار، پاکستان کے بہت سینئر سابق سفارتکار، سابق سیکرٹری خارجہ محترم اعزاز چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے نزدیک صدر بائیڈن کا یہ جو آج خط ملا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو، یہ ایک علامتی کمیونیکیشن ہے یا اسے آپ ایک ٹھوس پیش رفت سے تعبیر کریں گے؟ جی، علامتی میں سمجھوں گا، لیکن ٹھوس پیش رفت تو نہیں، لیکن پیش رفت ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں بڑی تقریباً سرد مہری کا شکار تھے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس سے کچھ اور بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اب ہندوستان کے اوپر جس میں ساری ان کی باسکٹ میں انڈے رکھے تھے امریکہ نے، ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں انہوں نے دیکھیں نا کہا ہے کہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے لیے کی بھی بڑی اہمیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذرا اس کو اب براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کو۔ یہ بھی اچھی خبر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اس کا امپیکٹ بہتر ہوگا دونوں ملکوں کے تعلقات۔ تو چوہدری صاحب، آپ کو ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے، بہت ہی تجربہ ہے آپ کا ان تمام معاملات کے۔ جب یہ خط آیا، آپ کے علم میں ہے کہ صدر بائیڈن نے بہت ہی لگی لپٹی رکھی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ تو کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ جو بھی جناب شہباز شریف کے ساتھ PDM کی حکومت میں ہوا، وہ بھی بڑا ایک رسمی سا بالکل ایک تعلق رہا ہے۔ تو جب یہ کمیونیکیشن ہوئی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں تو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہوں گی نا، جس کے بعد پھر صدر نے ایک خط لکھا اور اس میں بڑی ایک اسٹریٹجک لیول کے تعلقات کی بحالی کی انہوں نے بات کی، یعنی کہ ایک خوشگوار اور مضبوط تعلقات کی بات کی۔ گویا کہ اس پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان کوئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں 2 باتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو پاکستان میں مسلسل ایک نیریٹو چل رہا تھا، اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان کو صرف چین کے ساتھ نہیں، چین کے ساتھ یقیناً بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، چین ایک بہت ہی اہم ملک ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات رہنے چاہیے، یعنی ہم وہ زیرو سم میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک نیریٹو اٹھ رہا تھا۔ دوسرا، امبیسڈر بلوم نے بھی کافی پاکستان میں دورے کیے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی دوستی دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے یہ سوچی سمجھی
وہ ہے موو ہے یہ بہت یعنی جسے کہتے ہیں اس میں سے وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ، لیکن انڈر ریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اور یہ جو تمام جس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خطے میں ایک ہیجان کی سی فضا ہے، پاکستان دہشت گردی کی بدترین ایک ماحول میں اس وقت ہے، پاکستان میں چین کے مفادات پہ حملے ہوئے ہیں، گوادر پہ حملہ ہوا ہے، چینی شہریوں پر حملے ہوئے ہیں، اس پوری صورتحال میں اور دہشت گردی کے معاملات جو ہے پھر ایک بار پھر اس میں افغانستان کا سینٹرل رول سامنے آ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کا بڑا ذکر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی جیسے کہ اس پیغام میں بھی صدر بائیڈن نے بات کی ہے، خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ کافی اجاگر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بڑی دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں دہشت گردی دوبارہ اوج رہی ہے، اور یہ ساری یعنی اس وقت صرف پاکستان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ان پہ حملے کر رہی ہے، لیکن یہ خطے کے سارے ممالک کے لیے بلکہ یورپ اور امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ اگر یہاں پہ القاعدہ یا کوئی اس طرح کی تنظیمیں واپس آتی ہیں تو یہ عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، تو یہ وہ بھی بالکل اہم ہے۔ اور چین کی طرف سے بھی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ممکن ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کیلکولیشن کی گئی ہو کہ چونکہ چین کے شہریوں پر اور ان کی انسٹالیشن پر جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خلا سا پیدا ہو رہا ہے جس کو امریکہ پر کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ایک ویسے نیگیٹو ہوگی، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے وہ اس نظریے سے نہ رکھے، بلکہ اس نظریے سے رکھے کہ پاکستان چاہے گا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے، دونوں ملکوں کے ساتھ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ خطے کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور چین، جہاں امریکہ پاکستان کے درمیان تعلقات میں خوشگواری کے گرمجوشی کے آثار نظر آئے ہیں، وہاں چین میں حالیہ حملے کے بعد پاک چین تعلقات میں ظاہر ہے کہ سوالات اٹھے ہیں، اور چین نے اس حوالے سے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ہی ایک بیان جاری کیا ہے، اور بہت ہی اس حوالے سے پاکستان سے تقاضا کیا ہے کہ پاکستان میں چینی مفادات اور چینی شہریوں کے حملے کو ہر صورت میں اس کے لیے فل پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سی پیک کے تحت پاک چین معاشی اشتراک نے ملک دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے ہم بھی مکمل طور پر چوکس نہیں ہیں۔ شام میں 5 چینی انجینئرز کی دہشت گرد حملے میں ہلاکت کے بعد چینی کمپنیز نے داسو، بھاشا ڈیم اور تربیلا ڈیم کے توسیعی منصوبوں پر اب کام روک دیا ہے، اور حکومت سے سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کا ایک جائز تقاضا کیا ہے۔ یقیناً چین کسی صورت پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اس نے پاکستان کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کو شکست دینے کا تازہ عہد بھی کیا ہے، اور سی پیک روا دوا رکھنے کا عزم بھی کیا ہے، لیکن فی الحال داسو، تربیلا اور بھاشا ڈیم پر کام روک دیا گیا ہے، اور صرف مومن ڈیم پر چینی ورکرز کام کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں پر تقریباً 990 چینی انجینئرز اور 6000 سے زائد مقامی ورکرز کام کر رہے تھے۔ پرسوں چین کی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ تمام مقامی ورکرز اور آفس کے عملے کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اگلے احکامات تک فارغ کیا جاتا ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چین سے آئی ہوئی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ سارے بشام کی اب تک کی تحقیقات ان کے ساتھ شیئر کی، اور اس ملاقات کے بعد اسلام آباد میں چینی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاک چین تعاون کو سبوٹاژ کرنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ چین کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے اور دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچانے کے لیے چین پرعزم ہے۔ پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوششوں کی ہم حمایت جاری رکھیں گے، یہ آج چین نے کہا۔ آج ایک اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ چین پاکستان تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کی تمام سازشیں ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔